اگر سارے ریسورسز، سارے وسائل، سارے رشتے، سارے تعلقات، پورا شریکہ، ساری برادری، بیوی بچے، سارا تفکر، جسمانی توانائی برباد کر کے کہنا ہے کہ علمنی لا ادری، سکھاؤ مجھے ول نہیں آیا زندگی کا، تو یہ بھی کوئی سیکھنا ہوا۔ باقی مرنے سے 2 گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان کو ہدایت نصیب ہو جائے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تو کتے کو پانی پلانے والی کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن when it will come to productivity، جب قوموں کی جنگوں کی بات ہوگی، ارتفاع اور ارتقاء کی بات ہوگی، معراج کی بات ہوگی، استدلال کی بات ہوگی، ارتفاع کی بات ہوگی، جمال کی بات ہوگی، کمال کی بات ہوگی، تجمیل، تکمیل، تحسین، تشریف، تائید کی بات ہوگی، جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی، پرسپیکٹیوز کی بات ہوگی، پیراڈائمز، ٹربل شوٹنگ، تربیت کی بات ہوگی، ایکسلنس کی بات ہوگی، تو یہ تلوار مجھ پہ اور آپ پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی کہ اللہ بھی پوچھے گا، ہم بھی پوچھیں گے، آپ بھی پوچھیں گے، اور قومیں بھی پوچھ رہی ہیں آج جو ہو رہا ہے کہ اس ایک زندگی کے ساتھ کیا کیا آپ نے، کیا کیا ہے تم نے اس ایک زندگی کے ساتھ، اس جسم، اس وجود، تھوڑا ایک کو بڑھا دو بھیا، بیلنس کرنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا، اس جسم، اس وجود، اس حسن کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ Every man is a leader. He is like the shepherd to that herd. چرواہا، قیادت، ریاست، امامت ہر انسان کے حصے میں آئی ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا جو تجھے جتنی نصیب میں تجھے، وہ ترکہ جو تجھے نصیب میں ہوا، کسی کو 5 لوگوں کے اوپر اللہ نے سلطہ دیا اور کسی کو 5 کروڑ کے اوپر سلطہ دیا، کیا کیا تو نے ان کے ساتھ، اس جسم، اس وجود، اس جمعیت کے ساتھ کیا کیا آپ نے زندگی؟ تو اگر سب برباد کر کے، سب تجربات کر کے، اپنی من چاہی بد تہذیب، بے استادی، بے سندی اور اپنی ایسی متکبر سے بھری ہوئی خودی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل بڑے بڑے سورما وقت کی تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں میرے بھائی، بڑے بڑے چودھری ہیں جنہیں یہ حالات اور یہ دنیا اور یہ کائنات اپنے کڑوے ترین تجربات اور حالات کے پیروں تلے نیچے لے آتی ہے۔ بڑی بڑی بانگیں ہیں جنہیں اس دنیا کے سفر نے خاموش کرا دیا، بڑے بڑے مزاج تھے جو ٹھنڈے کرا دیے اس وقت کی اس لڑی نے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو ابھی 20 سے 30 سال کی پیڑھی بیٹھی ہے، یہ تو ہے بربادیوں کی عمر، تجربوں کی عمر، ہم بھی نہیں روکتے، لیکن کشتی کو 30 کے قریب کہیں پارک ہونا چاہیے، اسے اپنی وہ جنگ، اپنا وہ عشق، اپنی وہ محبت، اپنی وہ فیلڈ ملنی چاہیے۔ اور 20 سال کا سفر تم میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے، تم تیز ہو، تیزیاں ہیں، غضب کی تیزیاں آج ہمارے لوگوں میں، تمہارے پاس ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس زیادہ وسائل ہیں ہمارے دور سے، لیکن پتر ایک گل یاد رکھیں، گیجٹس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جسموں کی سائنس نہیں بدل سکتی، اصول وہی ہیں غداری کے، اصول وہی ہیں بے وفائیوں کے، اصول وہی ہیں شجاعت اور بہادری کے، اصول وہی ہیں
ترقی اور ارتقاء کے، یہ میڈیم بدلنے سے انسان نہیں بدل سکتا۔ تو اگر 20 سال کی بربادیوں کے بعد ہی سیکھنا ہے کچھ، اور 20 سال کی بربادیوں اور تجربات کے بعد ہی خاندان بنانے ہیں، سلطنتیں کھڑی کرنی ہیں، تو پھر ہمارے تجربے اور آگ سے جلے ہوئی اس سفروں کا یہ سفید باز جو بیٹھے ہیں یہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ ان کا پھر معاشرے میں کیا فائدہ؟ عمریں تو گزر گئی ان کی، وقت تو نکل گیا ان کے ہاتھ سے۔ اس لیے اسلام اور دین الہی کے اندر حسن کی تعریف ہی دنیا پرستی کی تعریف سے بہت مختلف ہے۔ اسلام حسن کی تعریف ہی 40 سال کے بعد کرتا ہے، اسلام اس حسن کو ایکنالج ہی 40 سال کے بعد کرتا ہے۔ اس سے پیچھے کی عمر پہ تو کلام ہی بہت کم کیا ہے۔ اس لیے جو قومیں اپنے سفید بالوں کا لوٹا نہیں اٹھاتی، انہیں سوائے وقت کے ضیاع کے اور رسوائیوں کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں، جتنی گلاٹیاں مار لیں، کچھ کنڈیاں پتر نہیں کھول سکتا۔ تو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ نہیں سمجھ سکتے سسرال کیا ہوتا ہے، اولادیں کیا ہوتی ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو ادھر تو ایک جسم چلانا عذاب ہے، اتنے بڑے جمع غفیر کے اوپر غالب ہونے کے لیے سوچیں کیا کیا نہیں چاہیے ہوگا آپ کو۔ بڑا غور کیا میں نے اس حدیث کے اوپر، I have tried to ponder on this حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ نے، کوئی اس روئے ارض پر لیڈر نہیں بھیجا انسانیت کا اللہ نے، الا راع الغنم، مگر وہ بھیڑ بکریوں کا ہی چرواہا تھا۔ بندہ کہ اونٹاں دا بھی چرواہا ہو سکتا سی، he could have been a shepherd of camels، مجھوں کا بھی چرواہا ہو سکتا تھی، گائے اور ان دوسرے جانوروں کا بھی چرواہا، بکریاں ہی کیوں، بھیڑ بکریاں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا بھلا سمجھ نہیں سکتی، بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، دور سے اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتی، جلد باز ہوتی ہے، ایک نکلتی ہے پورا کنبر اس کے پیچھے تقلید کرتے نکل جاتا ہے، ایک کھوٹ میں جائے گی 50 اس کے پیچھے جا کے بڑھ جائیں گے، پھر وقت لگا کے کھاتی ہے۔ کبھی چرواہے کو بہت کردار دکھانا پڑتا ہے ایک بکری ایک بھیڑ کے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، اسے بھیڑیا دکھتا ہے، بھیڑ بھیڑیا نہیں دیکھ سکتی۔ تو ادھر تو ایک اپنا جسم نہیں آدمی کنٹرول کر سکتا، آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی، ایسے ٹیکے لگاتے ہیں آج لوگ انقلاب کے نام۔ ادھر اپنا آپ نہیں، اپنے آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں آپ کہ میں یہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، دس از ویئر آئی سی مائی سیلف۔ تو یہ جنگ کا اعلان کر دے گا، اسٹریٹجک مینجمنٹ آپ کے اندر سے آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور آپ کہتے ہیں میں لوگوں کے اوپر راج کروں گا، میں ان کی روحوں کے اوپر میرا سلطہ ہوگا، میرے حکم پر چلے گی قوم، میں محرکات پیدا کروں گا ان میں تحریک پیدا کروں گا، میں ان کے احساس ہلا دوں گا۔ یہ بچوں کا کام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آجا نے تھوڑی مہربانی ہے، انہوں نے ذرا پڑھ کر I would really appreciate if you can shut off these drones. لوگوں کو سننے دیں جس کے لیے وہ آیا سن۔ جزاک اللہ خیر۔ I really appreciate and I really acknowledge that to the management and Waqas bhai and the entire team جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور نکمے کو موقع
موقع دیا آپ سب کے سامنے پیش ہونے کا. اینڈ ریئلی اپریشیٹ سیالکوٹ فار گیونگ می اے چانس. جزاک اللہ خیر. تھوڑی مہربانی ہے بھائی, انہوں بند کرا دو یار. کچھ نہیں ہوتا, کوریج سے کچھ نہیں ہونا اگر ہم سیکھنے سکھانے کے عمل سے نہیں گزریں گے. میرا ماننا ہے کہ زندگی انسان کو ایک نہ ایک وقت پر ہر فلسفہ, ہر جہت, ہر گہرائی, ہر تصور اور ہر سبق کو سکھا ہی دیتی ہے. I believe that life teaches you everything, about everything in this world and in this life, one day or the other. میں اس غرور کا بیمار نہیں ہوں کہ ہمیں جو آتا ہے وہ آپ کو نہیں آتا. اس مرض قلب سے مبرہ ہوں میں الحمدللہ. تو جتنے بھی روحیں یہاں بیٹھی ہوئی مجھے سن رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ دقیق, رقیق, عمیق, فقیہ اور فہیم اسباق زندگی کے وہ جو عبرتیں ہیں اور جو لیسنز ہیں وہ آپ کو ایک دن نہیں سمجھ آئیں گے. آپ نہ چاہتے بھی ہوں گے تو بھی زندگی ایک دن آپ کو زندگی کے بارے میں بڑے ہی کڑوے سبق سکھا ہی دے گی. میں اس کا منکر نہیں ہوں, نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ دانش مندی, وہ شعور, وہ بیداری. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.